أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صرف مقدماتی کا آج 20واں درس ہے اور بات کس کی چل رہی تھی؟ قواعد اعلال کی. آواز میری آپ لوگوں کو صحیح آ رہی ہے نا؟ بات چل رہی تھی کس چیز کی؟ ہلو سامرا، فضا، جی روشنی. مطالعات بات چل معطلات رہی تھی السلام علیکم۔ علیہ معطلات السلام معطلات کی، قواعد اعلال کی، جس میں 19ویں درس میں 2 قاعدے بیان ہوئے جو کہ مثال کے تھے. مثال یعنی معطل الفا، یعنی حرف فاجی علت فاؤل فعل کی جگہ کا ہو تب اس کے لیے. ٹھیک ہے، معطل الفا بتائے تھے، اس کے 2 قاعدے ہیں وہ بتا دیے تھے. آج جو بات ہے وہ اجوف کے بارے میں بتائیں گے. جی تو آج بات آئے گی اجوف کے بارے میں. اور آپ کو معلوم ہے کہ اجوف یعنی فرقان، اجوف یعنی منفعل اس میں حرف اللہ اجوف موجود حروف اللہ کا اجوف یعنی کسی کو اور بتائے گا؟ عین الفعل کی جگہ پہ قرار حروف پاتا ہلو الفعل کی جگہ ہے۔ حروف علت عین الفعل کی اجوف کسے کہتے ہیں؟ اجوف حروف علت عین الفعل کی جگہ۔ جی معتل العین، معتل العین حرف علت عین الفعل کی جگہ ہو. یہ 2 طرح کا ہوتا ہے. یہ اجوف واوی ہے، اجوف ہے یائی یائی واوی یائی اور یائی اجوف ہے یائی یائی. اجوف واوی، اجوف یائی. اجوف 2 طرح کا ہو جائے، اجوف واوی، اجوف یائی. ٹھیک ہے. جی اجوف واوی کی مثال جیسے قاولا، قاولا. اجوف یائی جیسے یسر نہیں، وہ یسارا تو فاؤل فعل کی جگہ حرف علت ہو جائے گا. بیعا بایا یا خوافا ہے، خوافا اجوف واوی. تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اجوف 2 طرح کا ہوتا ہے. جو ہم نے پہلے 19ویں سبق میں قواعد اعلال میں سے 2 قاعدے پڑھے وہ مثال کے لیے تھے. اجوف کے لیے کون سے؟ جی یہ لکھ لیا آپ نے تو پتہ ہی ہے آپ لوگوں کو. میں دیکھیے پھر سے، میں اس پہ قاعدے کتنے جاری ہو گئے غور کیجئے. پہلا قاعدہ، آپ کہیں گے پہلا قاعدہ تو نمبر 3 کیوں ڈالا؟ جی ہلو وہ پڑھ چکے مثال اعلان کا تیسرا قاعدہ ہے، اجوف کے لیے تیسرا ہے. یہ اجوف کے لیے پہلا ہے. جو ایسے قاعدہ نمبر کے 3 ہے لیے یہ اعلان پہلا کا ہے. اجوف کے لیے پہلا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ قاعدہ کیا ہے؟ واو یا واو یا کیا ہو؟ مکسور ہو یا مضموم. مکسور ہو یعنی ان کو کسرہ ہو، مکسور ہو یعنی مکسور، پیش ہو. جی مکسور ہو یا مضموم، چاہے کسرہ ہو چاہے واو یا کو کسرہ ہو پیش چاہے ضمہ ہو، فرق نہیں پیش کرتا. ہو ضمہ ہو. ما قبل فتحہ نہ ہو، فتحہ لیکن نہ ہو ہے یہ. ٹھیک ہے، فتحہ نہ ہو، ما قبل فتحہ نہ ہو. یعنی فتحہ نہ ہو کیا مطلب؟ جی فتحہ نہ ہو یعنی مطلب زبر نہ ہو ماخذ. نہیں، زبر نہ ہو مطلب، زبر نہ ہو مطلب یعنی پیش اور زیر ہو، یعنی کسرہ یا ضمہ ہو اس سے پہلے بس. جی بس فتحہ نہ ہو، چاہے کسرہ ہو ماقبل چاہے یا پیش و مضمون۔ ہاں. تو کیا کریں گے؟ تو
ما قبل کی حرکت کو سلب کر کے، سلب یعنی چھین لینا، سلب کر کے واو یا کی حرکت، واو اور یا کی حرکت، واو یا، کیونکہ واو ہے تو واو کی، یا ہے تو یا کی، واو یا کی حرکت ما قبل کو دے دیں گے، ما قبل کو دے دیں گے، ٹھیک ہے، ما قبل کو دے دیں گے. جیسے دیکھیے قا و لا، جی نہیں قا والا میں تو والا جاری ہوگا، واو کی حرکت کا قو و لا، مضارع مجہول، یہ ماضی مجہول ہے، قو و لا فعلا، دکھ رہا ہے آپ کو قو و لا، نکامی کو نہیں، ہلو کوئی ہے جی جی تو بولیے فعلا کے بدل پہ ماضی کا مجہول آتا ہے، یاد ہے آپ کو، قولا بویا. اب قاعدہ اس میں تطبیق کیجئے، قاعدہ اس میں پریکٹیکل کیجئے. کیسے قاعدہ پریکٹیکل کریں گے؟ واو یا مقصور ہو، مقصور ہے واو پہ کسرہ، مضموم ہوتا تب بھی چلتا لیکن یہاں کسرہ ہے تو نے کہا ما واو یا، دیکھیں یہاں پہ واو مقصور ہے، یہاں بولیے یا پہ مقصور ہے. ہاں یا پہ مقصور نہیں ہے، یا پہ کسرہ ہے، یعنی یا مقصور ہے، یہاں پہ واو مقصور ہے، یہاں پہ یا مقصور ہے. ما قبل فتحہ نہ ہو، دیکھیے ما قبل واو سے پہلے قاف ہے، اس میں فتحہ تو نہیں ہے، پیش ہے، یا سے پہلے فتحہ تو نہیں ہے، تو کیا کہا ما قبل کی حرکت کو سلب کر لیں گے، لیجیے سلب کر لی، سلب کر لیں گے اور ان کی واو یا کی حرکت ما قبل کو دے دیں گے. اب یہ واو کی حرکت جب یہاں واو اسے دے دی اور یا کی حرکت یہاں پہ بے کو دے دی تو یہ ساکن بچا نہیں، کیا ہو گیا؟ قیولا، ٹھیک ہے، قیولا، تو کو ویلا بو یہ آ سے ہو جائے گا قیولا، بو یہ آ سے ہو جائے گا بی آ، وہ یہاں سے بی آ تک تو ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہو گیا، لیکن یہاں پر کوویلا سے قیولا تو ہو گیا، لیکن ایک قاعدہ نمبر 4 ہے صرف سادہ کے اعتبار سے. قاعدہ یہ ہے کہ واو ساکن ما قبل کسرہ ہو تو واو کو یہ سے بدل دینا، قیولا سے قیلا، تو پہلے اس میں جاری ہوگا ایک قاعدہ یہ والا، پھر اس کے بعد دوسرا جاری ہوگا. فی الحال ابھی تک تو انہوں نے ایک زخم کا علاج کیا ہے، کوویلا سے قیولا کر دیا ہے، اب اس کے بعد ایک اور قاعدہ آئے گا، اس کے بعد یہ قیولا سے قیلا بنے گا، ٹھیک ہے. فی الحال جہاں تک یہاں تک آیا ہے یہیں تک یاد رکھیے، باقی آگے والے قاعدے سے اسے علاج کریں گے. ابھی علاج مکمل نہیں ہوا ہے، علاج ابھی مکمل نہیں ہوا ہے اس کا، ٹھیک ہے. آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی، اور اسکرین پہ دکھ رہی ہے. آپ لوگوں کو آواز نہیں آ رہی؟ دیکھیں کوویلا سے دیکھیے واو، یہ دیکھیے کہ واو ہو کل میں عین الفعل کی جگہ، چاہے یا ہو، یا اجواف واوی ہو چاہے اجواف یائی ہو، اگر اس پر کسرہ ہو واو پہ یا پہ یا ضمہ ہو تب بھی تو اس کی حرکت پہلے والے کو دے دیں گے. جی. اور ماقبل پہلے ماقبل پہ بھی تو دیکھنا ہے، ماقبل زبر نہیں ہونا چاہیے، بتائیے کیوں زبر نہیں ہونا چاہیے، وہ ابھی آپ آگے جا کے پڑھیں گے، جیسے کچھ آپ پڑھیں گے بس مثال دیں گے بعد میں. فی الحال اتنا رکھیے کہ واو یا ہو عین الفعل کی جگہ، ان پہ کسرہ ہو یا ضمہ ہو. دیکھیے تو کیا کریں گے، ان کی حرکت واو یا کی حرکت ماقبل کو دے دیں گے، لیکن ماقبل کی حرکت سلب کرنے کے بعد، لینے کے بعد، ختم کرنے کے بعد، ٹھیک ہے. نہیں بول رہے آپ لوگ؟ جی آقا. جی بولیے تو، ورنہ لگ ہی نہیں رہا آپ لوگ کلاس میں حاضر ہیں، آپ سب بولیے. کوویلا، آپ کو نہیں بول رہے، آپ دونوں بیٹھے ہو مندر کے پٹ سے بنے ہوئے، کوویلا سے
क़िबला वो यहाँ से दिया। ये तीसरा नंबर कायदा है क़वाइद इलाल में से। और अजवाब के लिए पहला लिख लिया आप लोगों ने, इसे लिख लिया आप लोगों ने जी। जी। पता नहीं आप लोग आज दिल नहीं लग रहा है क्लास में या हाजिर नहीं है, क्या समझ नहीं आ रहा है। शायद आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? जी जनाब। जी। अब इधर देखिए सामना, आप लोग बोला करें ही हाँ, अरे लड़कों ही हाँ ही कर दिया करो, करो हिना दिया करो जी। देखिए खा वे फा, खा वे फा, बताइए अभी जो कायदा लिखवा है क्या था? वाव या, वो तो जाहिर बात है यहाँ पे अगर कसरा होगा या है कि नहीं? जम्मा होगा, या जम्मा होगा, कसरा नहीं जारी होगा क्योंकि इसके पहले फतहा है। सर कायदे में यह है कि माकम फतहा ना हो, माकम फतहा ना हो, फतहा ना हो, फतहा है, इसलिए ये कायदा जारी नहीं होगा इसमें, नहीं होगा। ठीक है जी। और जब हमने मिसाल के तौर पर कोवेला था, ये कोवेला, इसमें कायदा नंबर 3 और अजवाब का पहला 3 याद रखिए फिलहाल। कायदा नंबर 3 जब जारी हुआ, ऐसे लिखिए, कायदा नंबर 3 जब जारी हुआ तो क्या हुआ? कोवेला, 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 ठीक है। मैंने एक बात पिछले कायदा, ठीक है, कोवेला, चलिए अभी बताता हूँ। कोवेला क्या है कायदा? वावलिया यानी अजवाब में वावलिया पे कसरा हो या जम्मा हो, माकम फतहा ना हो, तो माकम की हरकत सल्ब करके उनकी हरकत उन्हें दे देंगे, सल्ब करके क़िबला, क़िबला। अब कायदा नंबर 2 क्या था, किसी को याद है? जी। अगर आप ये मत सोचना कि जो 2 कायदे बताए थे तो मिसाल से मखसूस थे, वो उन 2 कायदों में दूसरा कायदा मिसाल से मखसूस नहीं था, कॉमन बात कही थी वहां पे, कॉमन बात थी नहीं थी। वाव से पहले कसरा और या से पहले मजमूम हो तो वाव से बदलेगी, ये कॉमन था, कोई मखसूस नहीं था वहां पे, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि क़िबला में कायदा नंबर 2 जारी हुआ, क्या था 2? वाव साकिन माकम कसरा हो तो वाव तो या में तब्दील हो जाएगा, क्या हो गया? क़ीला। अब जब भी ऐसा कहीं लिखा हुआ दिखे तो इसका मतलब समझना क्या? कोवेला था, 3 नंबर का कायदा जारी हुआ, क़िबला हो गया, 2 नंबर का कायदा जारी हुआ, क़ीला हो गया, क़ीला। बाकी इसका पूरा इलाज मुकम्मल हुआ। समझ रही है? फिजा, फिजा मुंचा फातिमा शुमा मशहूर हस्ती भले ये आगा समझे। तीसरा कायदा हो गया। चौथा कायदा, चौथा कायदा, कायदा नंबर 4, वाव या वाव या जी मुतहर्रिक हो, मुतहर्रिक यानी हरकत, मुतहर्रिक हो यानी कोई भी हरकत हो, कोई भी हरकत हो। अगर कलमे का ऐनुल फेल वाक़े हो, ऐनुल फेल वाक़े हो, यानी वाव या पे हरकत हो और ऐनुल फेल हो, यानी अजवा को कलमा जी, और मा क़ब्ल हरफ सही, हरफ सही मतलब सही, हरफ इल्लत के अलावा, हरफ इल्लत होता है हरफ सही, हरफ इल्लत वाव अलिफ या है, इनको छोड़कर बाकी सब हरफ सही कहलाते हैं। मा क़ब्ल हरफ सही और साकिन हो, साकिन हो, साकिन हो तो वाव या और या की हरकत मा क़ब्ल को दे देंगे, मा क़ब्ल को देंगे, दे देंगे, ठीक है। वाव या मुतहर्रिक हो, उन पे हरकत हो, वाव या मुतहर्रिक हो, उन पे हरकत हो,
کہ کلمے کا عین الفعل واقع ہو یعنی اجواف و کلمہ اور ما قبل حرف صحیح ہو اور ساکن ہو. دیکھیے قاوالا سے مضارع کیا تھا یا وہ لو یفعلو کے وزن پہ ہے نا یفعلو فضا روشنی. دیکھیے یفعلو اب یفعلو میں قاعدہ نمبر 4 جاری ہوا. کیا ہے قاعدہ نمبر 4؟ واو اور یا متحرک ہو حرکت ہے کہ نہیں؟ متحرک ہو اور اس سے پہلے صحیح کلمے کا عین الفعل ہے کہ نہیں؟ قاف پہلا اصلی حرف عین الفعل لام الفعل فاعل فعل عین الفعل بھی واقع ہوئے ہیں. ما قبل ان کا حرف صحیح ہے. قاف حرف صحیح ہے حرف علت تو نہیں ہے حرف صحیح بھی ہے ساکن بھی ہے. تو آپ کیا کریں گے اس کی حرکت واو یا کی حرکت پہلے والے کو دے دیں گے کیا ہو جائے گا یا اب واو کی حرکت جب قاف کو دے دی تو واو ساکن بچا یقولو ہو گیا یقولو سے ہو گیا یقولو. بایعا یب یہ یفعلو فعل یفعلو کو وزن پہ تھا بایعا یب تو یب یفعلو. دیکھیے قاعدہ نمبر 4 یب واو یا میں سے یا متحرک ہے اس میں نہیں یہ ہے یہ زیر یا پہ زیر ہے یا متحرک ہے نہیں بولیے ما قبل یہ حرف صحیح ہے کہ نہیں ساکن ہے کہ نہیں جی یا کی حرکت بے کو دے دیں گے ہو جائے گا جب یا کی حرکت با کو دے دی با پہ کسر آ گیا یا ساکن بچی یبیعو سے یبیعو. یا خاوفا یخوفو یا تینوں کی مثال دے دوں زبر زیر پیش کی مثال تو یعنی واو پہ کیونکہ متحرک کا ہے نا متحرک ہو یعنی ان پہ حرکت ہو تو حرکت 3 ہے. ضمے کی مثال یقولو واو پہ ضمہ تھا قاف کو دے دیا. یبیعو زیر کی مثال یہ کیا بے کو دے دیا ہے کہ یخاوفا یخوفو مضارع کیا یفعلو یخوفو میں سے واو پہ متحرک ہے نہیں زبر ہے خے ساکن ہے حرف صحیح ہے ساکن اس سے پہلے تو ہو جائے گا اس کی حرکت اسے دے دی ہو جائے گا یا خوفو. اس کے بعد الگ بات ہے کہ ایک اور قاعدہ بعد میں جاری ہوگا صرف سادہ کے اعتبار سے وہ 8 نمبر کا قاعدہ ہے کہ واو یا متحرک ما قبل فتح ہو تو ما قبل فتح ہو تو الف سے بدل دیتے ہیں پھر ہو جائے گا ہلو منچا فاتے میں سامرا جی آقا فضا کہاں ہے السلام علیکم علیکم السلام. دیکھیں غور کیجیے یخوفو یفعلو قاعدہ نمبر 4 کیا ہے واو یا متحرک ہو ما قبل حرف صحیح اور ساکن ہو تو ان کی حرکت ما قبل کو دے دیں گے یخوفو ہو گیا. پھر ایک قاعدہ ہے کہ یہ واو اور یا وہ متحرک ہو ما قبل حرف کیا ہو فتح ہو تو الف سے بدل دیں گے یخافو. آپ نے کس ایک بات پہ غور نہیں کیا سامرا یا آپ سب نے بتائیے کیا بولیے کیا کہا واو یا متحرک ہو ما قبل فتح ہو آپ نے غور نہیں کیا کہ ہم واو یا متحرک کا ہے واو تو ساکن ہے ما قبل فتح تو ٹھیک ہے لیکن واو یا تو متحرک نہیں ہے پہلے تھا ہاں اس کی حرکت یہ قاعدہ صحیح ہے کہ واو یا متحرک ہو ما قبل فتح ہو تو الف سے بدل دیتے ہیں تو واو یا متحرک بھلے یا بھی ساکن ہو لیکن پہلے تو اصل میں متحرک تھی اس کا لحاظ کیا جائے گا اس لیے قاعدہ جاری ہوگا یہاں واو یا متحرک ما قبل فتح تو الف سے بدل جائے گا. تو تیسرا قاعدہ پڑھا بھی چوتھا قاعدہ واو یا متحرک ہو کلمے کا عین الفعل بھی ہو یہ اور ما قبل حرف صحیح ہے حرف علت نہ ہو دوسرا کوئی حرف ہو اور وہ ساکن ہو تو واو اور یا کی حرکت ما قبل کو دے دیں گے یا وہ لو سے واو اور یا متحرک ہے. دیکھیے واو پہ یہاں ضمہ ہے یہاں کسرہ ہے یہاں پہ واو پہ فتح ہے ما قبل حرف صحیح ہے یہاں قاف ہے
یہاں بے ہے، یہاں خے ہے، حرف صحیح بھی ہیں، ساکن بھی ہیں، لہذا ان حرف علت واو اور یا کی حرکت ما قبل کو دے دی. یقولو سے ہو گیا یقولو، یب یہ او سے ہو گیا یبی او، یخوفو سے ہو گیا یخاوفو، جو کہ بعد میں ایک اور قاعدہ جاری ہو کے یخافو ہوا. لکھ لیا آپ لوگ سب نے یہ؟ سکینہ نصرت آپ دیر سے آئی ہیں، اسکرین شاٹ لے لیجیے جلدی سے، اس سے پہلے ایک قاعدہ لکھوا چکا ہوں. لے لیجیے، اتفاق سے یہ 5واں قاعدہ ہے، یہ اتفاق سے اس کتاب میں یہ 5واں قاعدہ ہے. کون سا؟ اس کا نقیب گنتی کا نمبر سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ جی اس کا مطلب ہے قاعدہ نمبر 4 جاری ہوا ہے، اور اس کا مطلب قاعدہ نمبر یہاں پہ 5 جاری ہوا ہے. پہلے 4 جاری ہوا یخوفو میں، یخوف ہو گیا، پھر 5واں قاعدہ جاری ہوا یخافو. صحیح ہے نا؟ ملے آگا. جی آئیے اب دیکھیے 5واں قاعدہ یہی ہے، 5واں قاعدہ یہی ہے. کیا؟ واو اور یا متحرک ہوں، واو اور یا متحرک ہوں. ہوں ما قبل فتح. واو یا متحرک ہوں، متحرک ہو یعنی ان پہ حرکت ہو، حرکت کوئی سی بھی ہو سکتی، ضروری نہیں کہ کسرہ ہو، فتح ہو یا ضمہ ہو، متحرک ہونے. واو اور یا متحرک ہوں، ٹھیک ہے، ما قبل مفتوح ہو، ما قبل مفتوح یعنی ما قبل ان سے پہلے فتح ہو، ما قبل مفتوح، ما قبل والا حرف مفتوح ہو یعنی اس پہ فتح ہو. تو واو اور یا کیا ہوگا؟ الف سے بدل جاتے ہیں، الف سے بدل جاتے ہیں، الف سے بدل جاتے ہیں. ابھی کیا دیکھا آپ نے؟ یہ کون سا قاعدہ ہے؟ یہ 5واں نمبر کا ہے، لیکن کون سا اعلان کون سا ہے؟ یہ قلبی ہے نا، واو یا الف سے بدل گئے، قلبی ہے یہ، قلبی. دیکھیے قابلہ، 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 بایا، 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 خویفہ، خویفہ یخوفو تھا، وہ میں نے خوافہ یخوفو کہا تھا آپ سے، خویفہ فاعلہ کے وزن پہ، خویفہ یخوفو، جو یخوفو سے یخوفو ہوا پھر یخافو ہوا. غور کیجئے پہ اب ذرا، کیا غور کیجئے؟ اب اس کو ہم نے جو قاعدہ 5 نمبر والا لکھوایا ہے اس کو پریکٹیکل کیجئے. واو اور یا متحرک ہوں، دیکھیے قابلہ میں واو متحرک ہے. جی کچھ کہا سامرا نے؟ نہیں. قابلہ میں واو متحرک ہے، بیاء میں یا متحرک ہے، خویفہ میں واو متحرک ہے. متحرک ہے کہ نہیں؟ جی ماقا میں سب کے فتح ہے کہ نہیں؟ لہذا یہ جی واو یا الف سے بدل الف جائے میں گا، قابلہ سے تبدیل ہو ہو جائے جائے گا گا قالا، قالا، بیاء سے ہو جائے گا باء، خویفہ سے ہو جائے گا خافہ. خافہ. قالا اس نے فرمایا، اس نے کہا، باع اس نے بیچا، خافہ وہ ڈرا. دیکھیں بہت آسان، بہت آسان. نقطہ اس کے نیچے وہ لکھ دیجیے گا، نقطہ لگا کے. کیسے نقطہ لگائیں گے؟ مثلا ایسے 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 کچھ بھی کر کے اور لکھ دیجیے نقطہ. نقطہ لگا کے یہ کہیے گا کہ یہ قاعدہ اس مقام پہ بھی جاری ہوگا کہ جہاں یہ واو اور یا مقام حرکت میں ہو. مقام حرکت میں ہو مطلب یعنی اصل میں ان پہ حرکت تھی لیکن قاعدہ سکونی کی وجہ سے ان کی حرکت کہیں اور چلی گئی ہو، یہ ساکن ہو گئے ہوں. جیسے یخوفو میں دیکھا تھا نا آپ نے، یخوفو، مثلا یخوفو میں کیا ہوا تھا؟ چوتھا قاعدہ جاری ہو کہ یخوفو، چوتھا قاعدہ جاری ہو کہ یخوفو ہوا تھا، یخوفو. اب دیکھیے واو ساکن ہے، واو ساکن ہے، ماقبل فتح ہے، تب بھی یہاں پہ جاری ہوگا. کون سا قاعدہ؟ 5واں قاعدہ. کیوں جاری ہوگا؟ کیونکہ یخوفو میں واو فی الحال ساکن ہے،
لیکن مقام حرکت میں ہے. مقام حرکت میں نہیں ہے، اس کا اصل میں اس پہ حرکت تھی، ابھی کسی قاعدے کی وجہ سے اس کی حرکت کو ادھر ادھر کر پہلے دیا والے کو ہے. دے دیں. بس نقطہ یہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے. نوشتید ہمیں یہ شما پاک کو نام جی بولتے نہیں ہیں آپ بھلے لوگ. آقا. جی لکھ لیا. نقطہ میں ابھی لکھ دیتا ہوں، اسے بھی لکھ لیجیے گا اس کے نیچے. نقطہ اچھے سے جو ریڈ کلر سے ایسے کیجیے گا، ایسے کر دیجیے گا، ایسے کر دیجیے گا، ایسے کر دیجیے گا. نقطہ مثلا قاعدہ نمبر 5، یعنی یہ قاعدہ یا قاعدہ نمبر 5 لکھ لیجیے. قاعدہ نمبر 5 اس صورت قاعدہ نمبر 5 اس وقت کہ جب واو یا واو اور یا مقام حرکت میں ہوں، مقام حرکت میں ہوں، یعنی پہلے ان کے اوپر حرکت پہلے حرکت ہو، بعد میں کسی قاعدہ سکونی یعنی ساکن والا قاعدہ، ساکن ہو گئے ہو، کسی قاعدہ سکونی کی وجہ سے ساکن ہو گئے ہوں، تو یہ بریکٹ بند کر دیجیے گا یہاں لا کے، بریکٹ کیا کھولا تھا یہاں بند. یعنی قاعدہ نمبر 5 اس وقت کہ جب واو اور یا مقام حرکت میں ہو تو بھی یہ قاعدہ جاری ہوگا. قاعدہ نمبر 5 اس وقت کہ جب واو اور یا مقام حرکت میں ہو تو بھی یہ قاعدہ جاری ہوگا. مقام حرکت میں ہو یعنی پہلے حرکت ہو لیکن بعد میں کسی قاعدہ سکونی کی وجہ سے ساکن ہو گئے ہوں. ٹھیک ہے، لکھ لیا یہ نقطہ؟ جی آ گیا. مثال دیکھ لیجئے. یا خاؤ، اس کی مثال دینی ہے نا، یا خوف ہو، ٹھیک ہے. اس میں یہ قاعدہ جاری ہوگا. کیوں جاری ہوگا؟ کیونکہ یا خوف ہو سے ہو جائے گا یا خافو. کیوں جاری ہوا اس میں؟ کیونکہ واو موضع حرکت میں ہے، مقام حرکت میں ہے. کیونکہ یہ اصل میں یخوفو تھا. اصل میں کیا تھا؟ یخوفو. قاعدہ نمبر 4 جاری ہوا یخوفو، اب قاعدہ نمبر 5 جاری ہو جائے گا یخافو. نوزاد متوجہ بھی شی شما ہستی. یخوفو سے ہو جائے گا یخوفو، پھر ہو جائے گا یخافو. پاک کو نام جی لکھا آپ لوگوں نے جی. اب دیکھیں نگاہ کیجیے، اگر نہ لکھا ہوا کرے بول دیا کریں، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے. نہ سمجھ میں آئے تو نہ لکھا ہو تو بلا جھجک بغیر شرمائے آپ بولا کریں. پتہ نہیں آپ کوئی بھی اگر شرما رہا ہے تو اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہو گیا؟ کس سے شرما رہا ہے بھائی؟ آپ بولا کریں. نہیں لکھا ہے تب، نہیں سمجھ میں آیا ہے تب. قاعدہ نمبر 6 کیا ہے؟ بہت آسان. وہی التقاء ساکنین والا حرف علت ساکن، یا یہ کہیں ساکن حرف علت، ٹھیک ہے. ساکن حرف علت اگر دوسرے ساکن کے ساتھ کسی اور دوسرے ساکن کے ساتھ آ جائے
حذف ہو جاتا ہے، تو حذف ہو جاتا ہے، یعنی ساکن والا جو حرف علت ہے اگر کسی اور ساکن کے ساتھ ایک جگہ آ جائے تو حذف ہو جاتا ہے. جیسے دیکھیے یقولو، یقولو یا یقولو. لو. آپ کو یاد ہے امر بلام بنانے کا طریقہ؟ شروع میں ایک لام امر مقصور لانا ہے، آخر کو ساکن کریں گے. جی یقولو تھا کیونکہ پہلے یقولو تھا، یقولو میں تیسرا ہے، چوتھا یقولو میں چوتھا قاعدہ جاری ہوا تھا، واو کی حرکت قاف کو دے دی تھی یقولو، ایسے تھا. اصل میں کیا تھا یقولو، یقولو، لیکن قاعدہ نمبر 4 جاری ہو کے واو کی، کیونکہ واو یا وہ تھا ماقبل حرف صحیح یا ساکن تھا، ماقبل کو دے دیا تھا یقولو. اب جو ہے یہاں پر چھٹا قاعدہ نہیں، چھٹا جب جاری ہوگا، چھٹا جاری کر دیتا ہوں میں. کیسے جاری ہوگا؟ لام نہیں، لام امر لے کر آئیں گے شروع. یقولو ہے کہ نہیں؟ امر بلام بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ شروع میں لام امر مقصور لائیے، آخر کو ساکن کر دیں گے، پھر دونوں ساکن. امر بلام، امر بلام بنایا ہم نے اس کا، تو کیا بنا؟ لے لیا ہے یقول. یا لام، اور جو ہے لام کو آخر کو جزم دیں گے نا. جی دیکھیے لے یقول، واو بھی ساکن، لام بھی ساکن، لام بھی حرف ساکن. علت ساکن، اگر دوسرے ساکن کے ساتھ جمع ہو جائے تو حرف علت حذف ہو حذف جائے گا. ہو جائے اب گا. یہاں پہ لکھیے قاعدہ نمبر 6 اور یہ ہو جائے گا لے یقول، لے یقول، واو حذف ہو گئی. اب اس کا وزن تولے گے تو کیا ہوگا؟ اس لے یقول کا وزن کون تولے گا؟ لے یفول. لے یا قل کیا ہوگا؟ لے یا قل. کیوں یہ لے یا قل؟ کیونکہ واو جو تھا عین الفعل تھا، عین الفعل حذف ہوا ہے تو یہاں سے بھی عین الفعل حذف ہوگا. لے یا قل، لے یا قل، لے یا فل کے وزن پہ ہے. ٹھیک ہے؟ جی آگا. نزهت هستی شما؟ سکینه نزهت نیستن؟ جی؟ نہیں پاتا، بولی نہیں آگا. غنچہ فاطمه شما هستی؟ خیلی خوب. اب دیکھیے ایک مثال دے دیا امر بلام کی، ایک اب امر حاضر کی دیکھیے. امر حاضر کی دیکھیے تقولو، تقولو مضارع حاضر تھا نہیں کیونکہ اصل میں تھا تقولو، تقولو، قاعدہ نمبر 4 جاری ہوا تقولو. اب اس تقولو کا امر میں صیغہ بنائیے، امر میں صیغہ یعنی امر حاضر. تا گرا دی، آپ پہ حرکت حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کو جزم دے دو، کیا بنا؟ قول. قول، واو بھی ساکن، لام بھی ساکن، التقاء ساکن ہے تو چھٹا قاعدہ لکھ دیجئے، ہو جائے گا قل. قل. قل هو اللہ احد. قل ہو گیا. ٹھیک ہے؟ جی آگا. واو کی مثال تھی، یا کی بھی مثال 2 دے دوں آپ کو یا 1 دے دوں کم سے کم. یبیعو، یبی یا بی او، اصل میں تھا یب یہ ہو، یب یہ او، یب یہ او. قاعدہ نمبر 4 ہی جاری ہوا تھا اس میں، واو یا متعلق ماقبل حرف صحیح ہے با اور ساکن ہے تو یا کی حرکت اسے دے دی اس میں یبیعو. چوتھا قاعدہ جاری ہو کہ یبیعو. اب اس کا امر میں لام بنائیے، امر میں لام، امر میں لام لے لائے، لے لے یا لے یا بی، یہی بنا نا؟ بولیے لے یا بی.
या भी साकिन, आयन भी साकिन। कायदा नंबर 6 जारी हो गया। ले या बेर, ले या बेर, ले या बेर। ये किस वजन पे होगा? ले या बेर, ले या फिल, ले या फिल। जी उनचा फाते में हस्ती शुमा بله آقا. पाक को नमन इश्ती हमें शुमा शारिब। मैं गुलाम अली, आपके मुंह में बर्फ जमी हुई है क्या? آقا तो क्यों नहीं बोलते हो यार? मुझे मायूसी होने लगती है। मैं इतनी मेहनत से पढ़ाता हूँ, आप लोग बिल्कुल खून कर देते हैं मेरी बात को। मैं कह रहा हूँ समझे नहीं समझे, बोलता ही नहीं है कोई। آقا समझ आवाज जा रही है? जी हमारी आवाज जा रही है? जी आ रही है। ये तो था छठा कायदा। नुक्ता इसमें ये है, नुक्ता ये है, देखिए ये भी एक तरह का कायदा ही है, लेकिन नुक्ते में बयान किया है इन्होंने। क्या बयान किया है? देखिए, देखना है मुजारे को, देखना है मुजारे को, अमल तब्दीली करनी है माजी में, निगाह करनी है मुजारे पे, तब्दीली लानी है माजी में। ठीक है? जी आगा। ठीक है, देखिए क्या है नुक्ता, ऐसे करके लगाइएगा। क्या लगना है? नुक्ता, नुक्ता। गौर से लिख देखिएगा, बहुत पक्का करके। अगर अजवफ, अजवफ क्या नहीं, मुतल्लुल ऐन, अजवफ का मुजारे, अजवफ का मुजारे यफ़उलु, यफ़उलु के वज़न पर हो, वज़न पर हो। देखिए अजवफ है, मुजारे क्या है? यफ़उलु। यफ़उलु के, अगर अजवफ का मुजारे यफ़उलु के वजन पर हो तो देखिए निगाह कहां करनी है जी? मुजारे यानी देखना, देखना कहां है? या मुजारे को, कि मुजारे यफ़उलु के वजन पे है। अगर अजवफ का मुजारे यफ़उलु के वजन पे है तो तब्दीली कहां लानी है? तो उसके माजी में। अमल कहां करना है? उसके माजी में छठे 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 से छठे सीगे से ले आखिर तक, आखिर तक फाउल फेल, फाउल फेल पर जम्मा होगा, आएगा, जम्मा आएगा। गौर कीजिएगा, देखना जी करनी है मुजारे पर, कि अजवफ का मुजारे अगर यफ़उलु के वजन पे है, अगर मुजारे अजवफ का, अजवफ यानी मिसालें, अजवफ यानी अरुल फेल की जगह हर्फ इल्ला, तो अगर अजवफ है, वो कोई कलमा कोई अजवफ है और उसका मुजारे यफ़उलु के वजन पे है तो तब्दीली का लानी उसके माजी में, वो भी छठे सीगे से लेकर आखिर तक फाउल फेल पर जम्मा आ जाएगा। लिख लिया ये आपने? जी देखिए मैं मिटा दूं इसको, लेकिन आप इसके बाद लिखना उसको, उसके इसी के बाद लिखना मिसालें, मिसालें इसी के बाद लिखना। आप लिखें मसलन अजवफ है कावाला, कावाला मुजारे क्या है इसका? असल में किस वजन पे है ये? किस वजन पे है ये? बोलिए भाई। यक़बुलु है नहीं है वो, ठीक है? यक़बुलु कावाला, यक़बुलु क़ाला, यक़बुलु क़ाला, यक़बुलु। यफ़उलु। तो हमें एक कलमा ऐसा दिखाई दिया, अभी हमने तलाश किया कि वो अजवफ है और उसका मुजारे यफ़उलु के वजन पे है, तो मुजारे पे देखना है, तब्दीली का लानी। अब बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि कवाला में तो पहले इलाज होगा ना, वाव या मुतारिक माक़ल फता काला,
قالا قالا دیکھیے قالا گنا کیجیے قالا قالو قالو قالت قالت قالتا قالتا کتنے سیدھے ہو گئے؟ 5. کیا کہا تھا چھٹے سے لے کے آخر تک فاؤل فیل پہ ضمہ آئے گا. قالا قالا قالو قالت قالتا قلنا قلنا اب قلتا کہیں گے قلتما قلتا قلتما قلتا قلتا قلتما تما قلتما قلتم قلتم قلتے قلتما قلتے قلتما قلتما قلتمنا قلتو قلنا قلتنا قلتو قلنا قلتو قلنا. دیکھیں آپ ہے نہیں کمال. اجوف کا مضارع اگر یفعلو کے وزن پہ ہو تو ماضی میں چھٹے صیغے سے آخر تک فاؤل فعل پہ ضمہ آ جائے گا. قالا قالا قالو سے قالت قالتا. اب یہاں دیکھیے ابھی تک قاف پہ زبر تھا, اب کیا گیا؟ ضمہ آ گیا. ضمہ آ گیا. قلنا قلتا قلتما قلتم چھٹے سے لے کے آخر تک. ایک منٹ, یہ تو تھا اگر یا فروزی قاعدے کا ایک چیز اور بڑھانی ہے, جلدی سے وقت تمام ہو رہا ہے, یا کل بتاؤ؟ چلیے کل بتاؤں گا میں یہ بات, کیونکہ ٹائم 4-5 منٹ زیادہ ہو گئے, روز ایسے ہی ہو جاتا ہے. مولانا کہیں گے کہ میرا تبصرہ کا گھنٹہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.